میں کل رات سے بھوکا تھا۔ میڈم کے ساتھ ساری رات باہر رہنے کی وجہ سے میں کچھ بھی کھا پی نہیں سکا تھا۔ ابھی گرما گرم ناشتہ دیکھا تو منہ میں پانی آ گیا۔ فوراً سے ناشتہ کرنے لگا۔ ابھی چند نوالے ہی منہ میں ڈالے تھے کہ ایک ملازم میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، محمد رفیق، تمہیں میڈم اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ خوش قسمتی کی بات تو یہ تھی کہ یہ بھی میری ہی طرح ایک پاکستانی تھا اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی باتوں کو اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ ویسے بھی اس گھر کے باقی ملازمین عربی زبان میں ہی بولا کرتے تھے، مگر چونکہ اس ملازم کو تھوڑی بہت عربی آیا کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے بھی سکھا رہا تھا اور میں خود بھی ان کی زبان کو کچھ سمجھنے لگا تھا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اس ملازم کو دیکھا اور کہنے لگا کہ ابھی تھکا ہارا بیٹھا ہوں، ناشتہ تو کر لوں، پھر میڈم کی بات بھی سن لیتا ہوں۔ مگر اس نے سختی سے کہا کہ میڈم تمہیں ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، اگر تم نہ گئے تو تمہیں پتہ ہے نا ان کا وہ کس قدر غصے کی تیز ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میں جرجری لے کر رہ گیا۔ میڈم کے غصے سے آخر کون واقف نہیں تھا؟ وہ جتنی مہربان تھی اس سے زیادہ ہی غصیلی تھی۔ ایک بار ایک ملازم نے ان سے بیوی کی بیماری کا جھوٹ بول کر ان سے کچھ پیسے لے لیے، جبکہ اس نے بیوی کو شادی کا ایک مہنگا تحفہ دینا تھا۔ جب میڈم کو پتہ چلا تو غصے میں آ کر اسے نوکری سے ہی نکال دیا تھا۔ میں تو کم از کم اس وقت نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا، آخر کو پورے ٹبر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے ایک ترستی ہوئی نظر ناشتے پر ڈالی اور پھر ہاتھ پونچھ کر اٹھ بیٹھا۔ ہمارا کوارٹر میڈم کے عالی شان محل جیسے گھر کے عقب میں واقع تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میڈم اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھیں۔ میں دستک دے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ میڈم نے میری موجودگی محسوس کی تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ میڈم کے چہرے پر ڈالی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک عربی خاتون تھی اور بلا کی حسین اور پرکشش شخصیت کی مالک تھیں۔ ان کی عمر 30 سے 35 کے درمیان تھی، مگر وہ آج بھی کسی دوشیزہ سے کم نہیں لگا کرتی تھیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، ہر وقت زیورات سے لیس رہا کرتی، ایسے لگتا تھا جیسے یہ قیمتی زیور ان کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگانے کے لیے ہی بنائے گئے ہوں۔ ایک ہی نظر میں ان کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ادب سے سر جھکا کر میڈم کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہنے لگیں کہ محمد رفیق، تمہاری بیوی پاکستان میں کیا کام کرتی ہے؟ میڈم کے منہ سے یہ سننا تو میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بھلا وہ میری بیوی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں نے میڈم کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھی اور پھر فوراً بولا کہ میڈم جی، وہ تو ایک گھریلو پردہ دار خاتون ہے، گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج میں میری اماں کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ میڈم نے جب یہ سنا تو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، تم اپنی بیوی کو یہاں بلا لو۔ میں نے میڈم کی یہ بات سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ میڈم نے یہی کہا ہے یا کچھ اور۔ میں نے میڈم کو کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، بھلا یہاں آ کر کیا کرے گی؟ میڈم نے مجھ پر ایک سخت نظر ڈالتے ہوئے بات جاری رکھی، کہنے لگیں، مجھے ایک عدد ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نے حیرانگی سے میڈم کی جانب دیکھا۔ ان کے پاس تو اتنے نوکر چاکر تھے، اور سعودی عرب میں کیا ملازموں کی کمی ہو گئی تھی جو وہ میری بیوی کو یہاں لانا چاہتی تھی؟ میں نے پہلی بار میڈم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور ان سے کہنے لگا کہ میڈم جی، میری بیوی بھلا آپ کی ملازمہ بن کر کیوں کام کرے گی؟ اسے یہاں پر لانے کا خرچہ، پھر اس کے رہنے کا خرچہ مجھے اپنی تنخواہ سے ہی پوری کرنا ہوگا۔ میں آپ کو یہیں سے کوئی ملازم ڈھونڈ دیتا ہوں یا اپنا چھوٹا بھائی بلا دیتا ہوں۔ مگر میڈم نے ایک کرہت نظر مجھ پر ڈالی اور غصے سے میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ شاید تم بھول چکے ہو کہ تم اس وقت کہاں کھڑے ہو اور کس سے بات کر رہے ہو، مگر تمہاری یاد دہانی کے لیے میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تم اس وقت میرے محل میں کھڑے مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو۔ تم اس کمرے میں کھڑے ہو جہاں پر آج تک بڑے بڑے شیخ آنے سے کتراتے ہیں، جنہیں میں نے آج تک اپنے عالی شان گھر کے گیسٹ روم تک ہی محدود کر رکھا ہے، اور تم میرے ملازم ہو کر مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تم اپنی بیوی کو یہاں پر کیوں بلاؤ؟ میڈم کے منہ سے جب میں نے یہ سنا تو میری کان کی لوئیں تک سرخ ہو چکی تھیں۔ میں شرمندگی سے سر جھکا کر میڈم سے معافی مانگنے لگا۔ بھلا میں کیسے اپنی اوقات بھول سکتا تھا؟
ہاں، یہ بات بھی سچ تھی کہ سب ملازموں میں میڈم میری بہت زیادہ قدر کیا کرتی تھی۔ میں ان کا خاص ملازم تھا اور ان کے گھر کی ضروری کام کے ساتھ ساتھ ان کو کہیں بھی جانا ہو تو وہ مجھے ہی لے کر جایا کرتی تھیں۔ میں ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ڈرائیور بھی تھا اور وہ مجھے ہر ماہ تنخواہ میں میری تنخواہ سے بڑھ کر پیسے بھی دیا کرتی تھیں اور کہتی کہ تم بہت محنت کرتے ہو، اس سے بیوی کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی خرید لینا، اور میں آج ان کی نیکی کا یہ صلہ دے رہا تھا۔ سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ میں اپنی اوقات بھول چکا ہوں۔ میں نے فوراً میڈم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میڈم نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، تم اسے یہاں بلاؤ، میں اسے تمہارے ملک کے روپوں کے مطابق 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دوں گی، اور اگر اس نے کام اچھا کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تنخواہ بڑھ جائے گی۔ میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں میں پیسوں کی چمک ابھری تھی۔ اتنے زیادہ پیسے میں تو ماہانہ 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہی کما سکتا تھا۔ اگر میری بیوی بھی یہاں آ کر کام کرنے لگے تو ہم دونوں مل کر آرام سے 7 سے 8 لاکھ کما سکتے تھے۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں خوش ہو گیا اور میڈم سے کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی اپنی بیوی کو یہاں بلاتا ہوں اور ہم دونوں آپ کی نوکری کریں گے۔ میڈم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر اپنے کوارٹر میں آیا۔ میری تو ساری بھوک ہی مٹ چکی تھی، سارا دھیان اپنی بیوی کی جانب تھا۔ میں نے فوراً اسے کال ملائی، وہ اس وقت دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ میری خوشی اس سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ محمد رفیق، تم اس قدر خوش کیوں ہو؟ لگتا ہے آج میڈم سے تمہیں تنخواہ ملی ہے۔ میں مسکرا کر بولا کہ نہیں پگلی، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ تم یہاں آنا چاہتی ہو، عمرہ کرنا چاہتی ہو اور یہاں پر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میری بات سن کر پری تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور کہنے لگی کہ ہاں، میری تو یہی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزاروں۔ آخر شادی کو صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ تم سعودیہ چلے گئے۔ میں نے یہ خبر پری کو سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کہنے لگی کہ وہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے تمام تر معاملات میڈم نے ہی دیکھے تھے اور پھر کچھ ہی دنوں بعد پری میرے پاس سعودی عرب چلی آئی۔ پریحا میرے پاس آ کر بے تحاشا خوش تھی۔ میں اس کو میڈم کے پاس لے کر گیا تو میڈم نے اس کے چہرے پر ایک نظر دوڑائی اور مسکرا کر اسے سینے سے لگا دیا۔ میڈم دل کی بے حد اچھی تھی، ورنہ نوکر کی بیوی کو کون سینے سے لگاتا تھا۔ میڈم میری بیوی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہاری بیوی تو بے حد حسین ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے موبائل میں دکھائی تھی۔ میں خوشی سے شرما گیا تھا، جبکہ پری بھی اپنی تعریف سن کر شرم سے سر جھکا گئی۔ میں اپنی بیوی کو یاد کر کے بے حد افسردہ ہوا کرتا تھا۔ میرا کچھ اخلاق بھی اچھا تھا۔ میڈم جلد ہی میرے ساتھ کچھ مانوس سی ہو گئی اور ایک روز مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی بیوی کی تصویر تو دکھاؤ، کیسی ہے وہ، جس کی خاطر تم اس قدر پریشان اور دکھی دل رہتے ہو۔ میری بیوی کو دیکھتے ہی میڈم کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ، تمہاری بیوی تو بالکل ایک پری جیسی حسین ہے، وہ بہت پیاری ہے، تم تو خوش قسمت ہو، تمہیں اتنی پیاری بیوی ملی۔ اس لیے میری میڈم نے میری بیوی کو دیکھ رکھا تھا۔ میڈم خود تو 30-35 سال کے قریب کی خاتون تھیں، مگر ان کا شوہر 80 سالہ بوڑھا عربی تھا۔ مجھے یہ بات اکثر سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور آج تو جب پری نے بھی میڈم کے شوہر کو دیکھا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ محمد رفیق، یہ میڈم نے اس بوڑھے کھوسٹ میں آخر کیا دیکھا جو اس سے شادی کر لی؟ یہ تو کہیں سے بھی میڈم کا میل نہیں کھاتا۔ میڈم تو آج بھی جوان جہان دکھتی ہیں، جبکہ وہ تو 80 سالہ بوڑھا ضعیف۔ میڈم کو اس سے کیسے محبت ہو گئی؟ میں بھی تو کب سے اسی سوچ میں گم تھا جب سے یہاں پر آیا تھا۔ میڈم کے شوہر بستر پر لیٹے رہتے تھے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ کوما کی کیفیت میں تھے، اس لیے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ میڈم نے انہی کی دیکھ بھال کے لیے میری بیوی کو یہاں بلایا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر تھی کہ آخر میڈم نے اس بوڑھے سے محبت کر کیسے لی، کیونکہ میڈم اکثر کہا کرتی تھیں کہ ان کی شیخ جبار سے پسند کی شادی ہے۔ خیر، کچھ روز آرام سے گزرے
تو میڈم ایک روز میرے پاس آئی۔ میں اور فری ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے میڈم کے باغ میں خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب میڈم ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں، میڈم کی موجودگی پا کر ہم دونوں ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میڈم ہمارے پیچھے کھڑی ہے۔ میڈم ہمارے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ محمد رفیق، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری بیوی میرا چہرہ دیکھنے لگی اور منہ بسور کر میری جانب دیکھنے لگی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ہم نے کچھ پل کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ رات ہوتی تو اس قدر تھک جاتے کہ جلد ہی سو جایا کرتے تھے، اور آج جب تھوڑا بہت وقت ملا تھا تو میڈم نے مجھے بلا لیا تھا۔ میں فری کو اشارہ کرتا ہوا میڈم کے کمرے میں جانے لگا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی چلنے لگی، مگر تبھی میڈم نے اسے تنبیہ کیا کہ صرف محمد رفیق کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا ہے، اس کا یہی مطلب تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چلتا چلتا میڈم کے کمرے میں آ گیا۔ میڈم نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ محمد رفیق، مجھے کام کے سلسلے میں ریاض جانا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو ریاض شہر۔ یہاں سے 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا، مگر اب تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے میڈم سے سوال کرنا چاہا، مگر پھر چپ ہو گیا۔ بھلا میں نوکر تھا، اور نوکر کی کیا مجال ہو جو میڈم سے سوال کرتا۔ میں نے میڈم کے حکم کی تعمیل کی اور گاڑی نکالنے لگا۔ میڈم سے جب میں نے پوچھا کہ میڈم ہم کتنی دیر ریاض میں رہیں گے، تو میڈم کہنے لگی کہ ابھی کوئی علم نہیں، شاید چند ہفتے یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ میرے تو ہوش اڑے تھے، جبکہ فری بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو گھبرا سی گئی، فوراً میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ محمد رفیق، تمہارے بغیر میں یہاں پر اکیلی کیسے رہوں گی؟ یہاں تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں، اور یہاں پر تو ہیں بھی سارے عربی لوگ، کوئی میری طرح بولتا ہی نہیں۔ میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ مگر تبھی میڈم اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ فری، تمہیں یہاں پر وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ میرے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے بلوایا گیا ہے۔ تم ان کا خیال رکھو، تمہارا وقت خود بخود ہی گزر جائے گا۔ فری اس پل بے بسی کا شکار خاموش ہو چکی تھی، مگر میں جانتا تھا وہ اندر ہی اندر کڑ کر رو رہی تھی۔ دل چاہا کہ میڈم سے اس کی سفارش کروں، مگر میڈم نے تو لاکھ روپے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں نے فری کو وہیں چھوڑا اور میڈم کے ساتھ ریاض آ گیا۔ میڈم مجھے وہاں لے جا کر اپنے کاموں میں مصروف کر چکی تھیں۔ 2-3 دن تک تو میرا فری سے کوئی رابطہ ہی نہ ہوا۔ ایک روز فری کا فون آیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، تسلی دی کہ مت رو، میڈم کا بڑا گھر ہے، کہیں بھی گھومو پھرو اور میڈم کے شوہر کی دیکھ بھال کرو، بہت جلد ہی میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر فری رو کر کہنے لگی کہ تم نے تو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزاریں گے، مگر تم نے تو یہاں میری زندگی عذاب کر دی۔ میں حیران تھا اور اسے کہنے لگا کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ بھلا تمہاری زندگی محل جیسے گھر میں بھی رہ کر کیسے عذاب ہو سکتی ہے؟ مگر تبھی فری کی کال کٹ گئی۔ میں نے بہت بار دوبارہ فون کرنا چاہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اب فری کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں یوں ہی پریشان کھڑا تھا کہ تبھی میڈم باہر آ گئی۔ انہوں نے مجھے کام کرنے کے بجائے فون اٹھائے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی کہ محمد رفیق، تمہیں میں کام کے لیے لائی ہوں، فون پر باتوں کے لیے نہیں۔ بہتر ہے کہ اپنا فون میرے حوالے کر دو۔ میڈم کی یہ بات سنی تو میری ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں میڈم سے کہنے لگا کہ مجھے فری کافی پریشان لگ رہی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دفعہ واپس چکر لگا آؤں۔ مگر میڈم نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ سوچ لو، اگر تم مجھے یہاں پر چھوڑ کر واپس گئے تو میں تمہاری تنخواہ کاٹ لوں گی۔ میں تو تھا ہی ذرا لالچی سا انسان، اگر تنخواہ کٹ گئی تو بھلا میں پاکستان اماں کو کیا پیسے بھیجتا۔ مجبوراً مجھے موبائل میڈم کے حوالے کرنا پڑا اور خود ان کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ فری کا فون آیا، مگر میڈم نے مجھے میرا موبائل نہ دیا۔ میں تو پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک روز جب بیوی کی بے حد فکر ستانے لگی تو مالکن سے چھپ کر اپنا موبائل لینا چاہا۔ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی اور میرا موبائل یقیناً ان کے کمرے میں پڑا تھا۔ مجھے فری حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا
اور پھر ان کے کمرے میں تلاشی لینے لگا۔ بلا شبہ ان کے کمرے میں قیمتی زیورات یوں ہی کھلے پڑے تھے، مگر مجھے ان سب کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو بس اپنا موبائل چاہیے تھا۔ تبھی مجھے موبائل ان کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل میں پڑا ہوا ملا۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا۔ جب دیکھا تو اس بیٹری لو ہونے کی وجہ سے وہ آف ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود چارجر سے اپنا موبائل چارج کیا۔ جب تک موبائل چارج ہوتا مالکن واپس آ چکی تھیں۔ آج وہ مجھے اپنے ساتھ ڈرائیو کرنے نہیں لے کر گئی تھیں۔ میں نے جب انہیں آتے دیکھا تو موبائل فوراً اتار کر اپنی جیب میں چھپا لیا۔ اس کی چارجنگ اتنی ہو چکی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بات کر سکوں۔ کچھ دیر بعد جب مالکن کھانا کھا کر سو گئی، ایک طرف چھپ کر موبائل آن کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی کہ اس وقت فری کی 30 سے 40 مس کال آئی ہوئی تھیں اور مجھے تو اس کی فکر ستانے لگی۔ میں نے فوراً اسے کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کتنی دیر تک کال ملانے کے بعد اس نے کال اٹھائی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ میں فری سے بکھلا کر کہنے لگا کہ فری کیا ہوا تم اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ فری رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی کہ تم نے تو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میرا سب سے بڑا غلط فیصلہ یہ تھا کہ میں تم پر اعتبار کر کے پردیس چلی آئی۔ خود تو تم اس میڈم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو اور یہاں میں ان عربیوں کے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ مجھے فری کی بات پر غصہ بھی آیا تھا، مگر ضبط کر گیا اور پوچھنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ رو کر کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں مزید یہاں پر یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی مشکل سے تم سے بات کر رہی ہوں۔ تمہاری میڈم نے تو میرے ساتھ۔ فری صرف اتنا ہی بول رہی تھی کہ تبھی مجھے میڈم کے اٹھنے کی آواز آئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی اور موبائل وہیں پر موجود کمرے میں چھپا دیا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اگر میڈم کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں گیا اور اپنا موبائل بھی لے کر آیا تو وہ تو میری جان لے لیتی۔ مگر شکر ہے کہ میڈم کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میڈم تو سو چکی ہیں۔ میں راتوں رات اپنی بیوی سے مل کر یہاں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اب فری کی بے حد فکر ستانے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھی۔ یقیناً کسی ملازم نے اسے ڈانٹ دیا تھا یا کسی سے لڑائی ہو گئی ہو، تبھی وہ اس قدر پریشان ہو کر رو رہی تھی۔ مگر حقیقت کیا تھی یہ تو وہاں جا کر ہی کھلنی تھی۔ رات میڈم سے چھپ کر میں واپس ان کے عالیشان محل میں پہنچ چکا تھا جہاں پر فری موجود تھی۔ میں نے جب گھر میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ فری تو وہاں کہیں نہیں تھی۔ میں نے ملازم سے پوچھا کہ آخر میری بیوی کہاں ہے؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں سختی تھی اور پھر کہنے لگے کہ تمہاری بیوی اس وقت میڈم کے شوہر کے کمرے میں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ مجھے ان کے منہ سے یہ کافی عجیب لگا۔ میری بیوی تو اس لیے رکھی گئی تھی، مگر ان نوکروں کا انداز انتہائی عجیب تھا۔ میں نے اس کمرے کی جانب قدم بڑھانا شروع کیے اور جوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میڈم کا شوہر 80 سالہ عربی بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تھا، جبکہ میری بیوی اس کے پیروں کی مساج کر رہی تھی۔ میری بیوی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں اس کی جانب بڑھا۔ بوڑھا عربی مجھے اپنے پاس دیکھ کر چونک چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر فری روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ میں اسے یوں بکھلایا ہوا دیکھ کر سوال پر سوال کرنے لگا اور اس عربی کو ہونہار نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا تو کوما میں تھا، پھر ٹھیک کیسے ہو گیا؟ فری ہچکیاں باندھے جو کچھ مجھے بتانے لگی، وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں یہاں سے بھیج کر میڈم نے کچھ امیر شیخوں کو یہیں بلا لیا تھا، جو بظاہر تو میڈم کے شوہر کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے تھے، مگر در حقیقت وہ میری بیوی کو دیکھتے تھے۔ میڈم جیسی بہروپیہ عورت نے میری بیوی کا سودا کر رکھا تھا۔ وہ 3-4 شیخ روز آیا کرتے اور میری بیوی ان کو لوازمات پیش کرتی۔ پہلے تو فری نے دھیان نہ دیا، مگر ایک روز ان عربی شیخوں نے میری بیوی کو اپنے کمرے میں بلا کر ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے چھونا چاہا۔ اتنا محسوس کرنا تھا کہ میری بیوی ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی، کوارٹر کا دروازہ بند کر دیا اور روتے ہوئے مجھے کال کرنے لگی۔ تبھی وہ شیخ اس جانب ڈھونڈتے ہوئے آئے تو بیوی کال کاٹ کر چھپ گئی۔
وہ شیخ تو نوکروں کا لحاظ کر کے چلے گئے، مگر اگلے کچھ روز تک پری کوارٹر سے باہر نہ نکلی اور نہ ہی بوڑھے عربی کو دوا دی۔ میڈم نے بوڑھے عربی کے لیے وہ دوائیں رکھی تھیں جس سے وہ کوما میں رہے، مگر جب ان دواؤں کا اثر ختم ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس رات فری پر اسی سالہ عربی کا سارا سچ کھل چکا تھا۔ تبھی وہ دوبارہ میری بیوی کو وہاں سے لینے آئے، کیونکہ مالکن جیسی دوغلی عورت نے میری بیوی کو کئی ہزار لاکھ ریال کے عوض بیچ دیا تھا۔ مگر شیخ جبار کو اٹھا دیکھ کر سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے فوراً ان شیخ پر کیس کروا کر جیل میں ڈلوا دیا۔ یہ سب میرے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ہوا تھا۔ یہ ساری جائیداد اور شان و شوکت بھی اسی شیخ کا تھا۔ میڈم کا تو کام ہی ریاض میں لگتی محفلوں میں لڑکیوں کا ناچ گانا کرنا تھا۔ میں نے شیخ کا شکریہ ادا کیا اور راتوں رات پاکستان واپس آ گیا۔